بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر چند ان خوابوں کا ذکر کروں گا جو خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر معلوم کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تو رویا صادقہ ہیں جن کو جزء نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے طوبی لمن رأى الرؤیا الصریحہ، یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے خواب صریح یعنی واضح ہوتے ہیں۔ یہ خواب اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کی تعبیر ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اور خوشخبری کی وجہ یہ ہے کہ یہ واضح خواب اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔ ان خوابوں کے درمیان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا۔ ویسے جو خواب ہوتے ہیں جن کو رویا صادقہ کہتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے خواب ہوتے ہیں جو خوابوں پر معمور فرشتہ جس کا نام صدیقون ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے نسخہ سے اس کو سکھایا ہے وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر چیز کی ایک مثالی صورت جو ہوتی ہے وہ القاء کی ہے، تو وہ اس مثالی جو صورت ہوتی ہے وہ پھر انسانوں کو دکھاتا ہے۔ یہ تو پہلی قسم کے ہو گئے، یعنی کہ یہ خواب ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے خواب جو سچے ہوتے ہیں وہ ہیں جن میں کوئی اپنے رب کو دیکھتا ہے، یا اپنے آپ کو، یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اپنے والدین کو اسلام کی حالت میں دیکھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما یرا احدکم فی المنام ان یرا ربہ او نبیہ او یرا ابویہ مسلمین، یعنی کہ تم میں سے ہر کسی کا وہ خواب سب سے بہتر ہے جو اپنے رب کو یا اپنے نبی کو دیکھے، یا اپنے آپ کو یا اپنے والدین کو حالت اسلام میں دیکھے۔ اپنے رب کو دیکھنے کے بارے میں صحابہ کرام کو اشکال ہوا، انہوں نے کہا اپنے رب کو انسان کیسے خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلطان والسلطان هو اللہ، ہاں بادشاہ کو خواب میں دیکھنا اور بادشاہ کی تعبیر اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری قسم کے خواب جو سچے ہوتے ہیں وہ خواب رموز یعنی اشارات کی قبیل سے ہوتے ہیں، یعنی اشارات کے ذریعے سے خواب میں حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک انسان خواب دیکھتا ہے کہ کوئی فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے فلاں دوست کے ہاتھوں سے تمہیں زہر پلانا چاہتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا وہ دوست جس کے ہاتھوں اسے زہر پلا رہی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ وہ دوست زنا کرتا ہے۔ زہر کی تعبیر زنا سے اس لیے کی جاتی ہے کہ دونوں عمل پوشیدہ کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے خواب جو سچے ہوتے ہیں وہ خواب ہیں جو کسی شاہد کی وجہ سے درست اور صحیح ہوتے ہیں۔ جب شاہد کا غلبہ ہوتا ہے تو خیر کو شر اور شر کو خیر سے بدل دیتا ہے۔ جیسے مثلا کسی نے دیکھا کہ گویا وہ مسجد میں ڈول بجا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ منکرات اور فواحش سے تائب ہوگا اور اس کا تذکرہ پھیل جائے گا۔ دوسری مثال یہ کہ کسی نے دیکھا کہ وہ حمام میں قرآن پڑھ رہا ہے یا وہاں ناچ رہا ہے، تو تعبیر اس کی یہ ہے کہ وہ کوئی برا کام اور غلط کام کرے گا اور اس میں مشہور ہوگا، اس لیے کہ حمام ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اور مسجد ان مقامات میں سے ہے جس میں فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ خوابوں کی چند قسمیں تھیں جو ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔